سلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين. اب ان چیزوں میں دیکھیے سب سے پہلی بات کی گئی ہے زین للناس حب الشہوات من النساء. زینا فعل مجہول ہے، مزین کر دیا گیا ہے انسانوں کے لیے. کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے یہ محبتیں ڈالی ہیں، نفس انسانی میں یہ محبتیں موجود ہیں، یہ طلب موجود ہے، اور اس میں سب سے اسٹرانگ طلب جو ہے وہ جنسی طلب ہے. عورت کی محبت، عورت کی طرف رجحان، عورت سے تعلق، یہ گویا کہ سب سے بڑی، کہ حدیث میں اسی کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے. ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء. میں نے انسانوں پر، مردوں پر عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. عورت کی طلب میں، عورت کی محبت میں انسان جو ہے غلط راستے پر پڑتا ہے اور غلط جو ہے طریقے اختیار کرتا ہے زندگی کے. تو یہ بھی در حقیقت اسی اعتبار سے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل کے اندر ڈالا گیا ایک جذبہ جو ہے وہ اتنا شدید ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. اور پھر بیٹوں کی محبت، خاص طور پر قبائلی زندگی میں آج وہ بیٹے کی محبت اتنی نہیں رہی، اگرچہ یہ کہ ہوتی ہے. جس کے ایک بھی نہ ہو اس سے کبھی پوچھئے، اس کے سینے سے جو پھر آہیں نکلتی ہیں، اس لیے کہ پھر تو انسان جو ابتر ہو گیا، کٹ گیا، اس کا نام نہیں رہے گا. بیٹے سے نام چلتا ہے، اس سے وہ آدمی محسوس کرتا ہے میں نہیں ہوں گا لیکن میرے بیٹے سے میری نسل چلے گی، میرا نام زندہ رہے گا. تو یہ دوام کی ایک خواہش جو ہمارے اندر ہے، در حقیقت یہ اس کو ایک طرح سے ہم پورا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں، بیٹوں سے ہمارا نام چلے گا. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ آل عمران. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ آل عمران کے بارے میں جو چند باتیں اس سے پہلے کئی بار میں نے عرض کی ہیں، ان میں بعض امور کا اضافہ کر لیجئے. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران ایک بہترین اور حسین ترین جوڑے کی صورت میں، ان دونوں صورتوں میں خطاب نئی امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے اور سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود اور نصارہ سے بھی ہے. البتہ سورہ بقرہ میں احکام شریعت بہت تفصیل کے ساتھ آئے ہیں، اس کے ساتھ پھر انفاق فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کی بحثیں بھی آئی ہیں. لیکن یہ کہ کافی بڑا حصہ جو ہے سورہ بقرہ کے نصف ثانی کا وہ آیات احکام پر مشتمل ہے. بڑی تفصیلی احکام جو ہیں آئلی قوانین کے ضمن میں آئے ہیں، نکاح، طلاق، عدت وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ سورہ آل عمران میں احکام شریعت کا حصہ موجود نہیں ہے، بہت شاذ. صرف حج کی فرضیت کا حکم جو ہے وہ سورہ آل عمران میں آئے گا، باقی اور فقہی احکام سے یہ سورہ مبارکہ خالی ہے.
البتہ یہ کہ پھر جو قتال کا معاملہ ہے اس پر بڑی مفصل بحث آئی ہے. 60 آیتیں جو ہے وہ غزوہ احد کے بارے میں ہے. اس کا جو سمجھیے کہ تقریباً 1/3 جو ہے اس پوری صورت کا وہ غزوہ احد اور اس میں جو بھی حالات واقعات پیش آئے تھے ان سے بحث پر مشتمل ہے. تو وہ حصہ بہت بڑا ہے. سورہ بقرہ میں زیادہ تر خطاب بہت ہی ضمنی انداز میں کہیں نصارہ سے یا عیسائیوں سے ہوا ہے. اصل خطاب ہے یہود سے، جبکہ اس سورہ مبارکہ میں اصل خطاب ہو رہا ہے نصارہ سے، اگرچہ اس کے بعد دونوں کو اہل کتاب کے زمرے میں لا کر ان سے بھی ایک خطاب ہوا ہے، دعوتی اور ملامتی دونوں انداز میں. لیکن زیادہ تفصیلی گفتگو جو ہوئی ہے وہ الوہیت مسیح کے عقیدے پر ہوئی ہے کہ جس کے قائل جو تھے وہ نصارہ تھے. تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں مابہل امتیاز بھی ہیں، ان میں مشابہت بھی بے پناہ ہے، لیکن یہ کہ بعض اعتبارات سے اس کے اندر اختلاف بھی موجود ہے. ایک اور اہم اختلاف یہ نوٹ کیجئے کہ جہاں سورہ بقرہ میں احکام شریعت آئے ہیں وہاں اس سورہ مبارکہ میں احکام شریعت کا جو اصل ہدف ہے، جو غرض و غایت ہے، جو مقصود ہے، اس کو مرکزی مضمون کی حیثیت سے لیا گیا ہے. یعنی قیام نظام عدل و قسط. یہ اللہ نے احکام کیوں دیے ہیں، ان کا اصل مقصد کیا ہے، یہ غرض و غایت کیا ہے. جیسے سورہ حدید کی بہت مشہور آیت نمبر 25، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے ہی بھیجا اپنے رسولوں کو علیہم الصلوۃ والسلام بینات کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزوں کے ساتھ، واضح تعلیمات کے ساتھ، اور وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ ہم نے اپنی کتاب بھی اتاری، میزان بھی اتاری. یہ سب کچھ کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. تو اب ایک تو پہلو ہے تفصیلی احکام، یہ کرو یہ نہ کرو، معاشرتی معاملات میں یہ ہے، مالی معاملات میں یہ ہے، سیاسی معاملات میں یہ ہے. اور ایک یہ ہے کہ ان سب کا اصل ہدف کیا ہے، مقصود کیا ہے، سب کا مطلوب کیا ہے. تو وہ ہے در حقیقت نظام قسط، عدل و قسط کا نظام، جس کو مجموعی طور پر ہم کہیں گے نظام عدل اجتماعی، اور اسی کا نام اسلام ہے. یہ دین حق جو ہے در حقیقت ایک نظام عدل اجتماعی ہے. وہ مضمون ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ میں شروع ہوتا ہے، لیکن پھر یہ کہ اس کے آگے کی جو 2 صورتیں ہیں، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، ان دونوں کے اندر بھی بڑے شد و مد کے ساتھ یہ بات آئی ہے. پہلی آیت ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ خود گواہ ہے اس پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اب ظاہر بات ہے کہ اللہ کی گواہی سے بڑھ کر تو کسی کی گواہی نہیں ہے. اگرچہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ وہ تو اللہ کے ماننے والوں کے لیے، اور یہ کہ جو مانتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، ان کے لیے اس میں زور ہے، وزن ہے، بہت زور ہے، بہت وزن. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، خود اللہ گواہ ہے اس پر کہ اس کے سوا کوئی معبود. اگر اس نے کسی کو معبود بنایا ہوتا تو بتا دیتا تمہیں. کوئی چھوٹے معبود اپنے ساتھ رکھے ہوتے تو وہ بتا دیتا. جیسے جو سلسلہ سور ہے حوامیم کا، اس میں آیا ایک جگہ کہ نبی کہہ دیجئے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اگر واقعتاً اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا میں ہوتا. مجھے کیا ضد ہے؟ اگر میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی بندگی کر رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، ہمہ تن اس میں لگا ہوا ہوں، اسی کے لیے تن من دھن میں نے لگا دیا ہے، اسی کے لیے پورا سرمایہ حیات جو ہے میں نے صرف کر دیا ہے، تو سوچو اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو میں اسے کیوں نہ پوچھتا. لیکن ہے ہی نہیں، میں کیا کروں. بالکل وہ انداز ہے در حقیقت کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود گواہ ہے اس پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ہاں اس کے فرشتے ہیں، فرشتے جو ہیں یقیناً عباد المکرمون ہیں، وہ اللہ کے بڑے، اللہ کے ہاں ان کا مقام ہے، رتبہ ہے. پھر ان میں ملائکۃ المقربون جو ہے کہ جو بہت ہی قرب رکھنے والے ہیں، ان میں وہ ظاہر بات ہے کہ اللہ کا قرب انہیں حاصل ہے. وہ نوری مخلوق ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی جو اپنی عالمی حکومت ہے، یونیورسل جو ایک نظام یہاں قائم ہے پوری دنیا کا، یونیورس کا، اس میں مختلف ذمہ داریاں مختلف لوگوں کے، مختلف فرشتوں کے حوالے کی ہوئی ہیں. کوئی بارش کا، کوئی پانی کا، کوئی ہوا کا، کوئی آگ کا. یہ ہے فرشتے ہیں کہ جو ان کی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں. اصل میں سمجھیے تو اصل میں یہی تصور ذرا سا بگڑا ہے. وہی جو کہتے ہیں کہ تلوار کی دھار سے تیز اور بال سے زیادہ باریک راستہ ہے، یہ ذرا ادھر ہوتے تو وہ شرک ہو جاتا. ان کو مانا جائے کہ یہ فرشتے ہیں، بہت
اونچی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داریاں تفویض کی ہوئی ہیں، لیکن یہ معبود نہیں ہے، ان کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے. یفعلون ما یؤمرون، یہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ملتا ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ، اللہ خود بھی گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تمام ملائکہ گواہ ہے اس پر کہ ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہی نہیں، وہ معبود ہے ہی نہیں، ان کی کوئی حیثیت بحیثیت معبود کے نہیں ہے. وہ تو یہ ہے کہ وَنَحْنُ صَافُونَ، ہم تو صفے باندھے کھڑے رہتے ہیں، منتظر رہتے ہیں، جو حکم پروردگار کا ملتا ہے بس اس کی تعمیل کے اندر ہم لگ جاتے ہیں. ہمارا کام تو صرف یہ ہے. یہاں تک کہ ہے نبی آپ کی خواہش ہے، حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تو خواہش ہے، ہمیں معلوم ہے کہ میں جلدی جلدی آیا کروں اور قرآن مجید کی وحی لایا کروں. آپ کو جو عشق ہے قرآن سے اور جو محبت ہے آپ منتظر رہتے ہیں، اور یہ جو وقفہ پڑتا ہے یہ آپ پر گراں گزرتا ہے. لیکن وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اے نبی ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہو سکتے. لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اسی کے اختیار میں ہے وہ سب کچھ بھی جو ہمارے سامنے ہے اور وہ سب کچھ بھی جو ہمارے پیچھے ہے. شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ، اب تیسری کیٹیگری آئی جو واقعتاً اصحاب علم ہے وہ بھی اس پر گواہ ہے. اس کی یوں سمجھیے کہ قرآن مجید میں سب سے بڑی مثال جو ہے وہ حضرت لقمان ہے. نہ وہ نبی تھے نہ کسی نبی کے پیرو تھے، لیکن حکمت دانائی سے انہیں حصہ ملا تھا. فطرت سلیم عقل سلیم دونوں کے نتیجے میں وہ توحید تک پہنچ گئے. جس شخص کی بھی فطرت سلیم ہوگی اور عقل بھی سلیم ہوگی تو فطرت سلیمہ کی روشنی میں عقل سلیم جب سفر طے کرے گی وہ لازماً توحید تک پہنچ جائے گا. کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کائنات کے اندر کسی درجے میں بھی شرک کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں. نہ عقل میں کوئی دلیل ہے نہ نقل میں کوئی دلیل ہے. اس لیے بار بار قرآن کہتا ہے لاؤ کوئی دلیل تمہارے پاس ہے تو لاؤ، کوئی کسی کتاب میں آسمانی صحیفے میں شرک کا ذکر موجود ہو لاؤ دکھاؤ مجھے. کہیں نہیں، نہ عقل نہ نقل. عقل اور نقل دونوں سے توحید ہی ثابت ہوتی ہے. یہ تو خود تم نے گھڑ لیے ہیں کچھ چیزیں، کچھ خیالات ہیں، یہ تمہارے اپنے من گھڑت عقائد ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. قائمًا بالقسط، اب یہاں جو ہے دیکھیے جس شان کے ساتھ یہ آیت جو ہے بڑھ رہی ہے اپنے مضمون کی طرف، پرجلال انداز، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائمًا بالقسط. لیکن اب اس پس منظر کے بعد جو منظر میں اللہ کی جو شان آئی ہے، جو اہم ترین سمجھیے بات کیا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں اور صفات کے بارے میں، قائمًا بالقسط، وہ عدل کا قائم کرنے والا ہے. قامہ بے جو ہے یہ خود کسی کا کسی چیز پر قائم ہونا یہ بھی اس میں شامل ہے اور اس کو قائم کرنا بھی شامل ہے. خود عدل پر قائم ہے، قائمًا بالقسط، وہ عدل اور قسط کا قائم کرنے والا بھی ہے اور خود بھی اس پر قائم ہے. اقرأ أخيا ورتل القرآن. تو مسلمان ہے تو اٹھ خود کو نمازی کر لے، اپنے کردار سے اللہ کو راضی کر لے. عمل کیا جائے، نماز کو اہمیت دی جائے، زکوٰۃ ادا کیا جائے، روزے رکھے جائیں، اللہ نے مال دیا حج کے لیے جایا جائے. پاک سے غیبت چغل خوری سے دور رہیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں، والدین کے حقوق ادا کریں. ذات سے سود نہ کھائیں، زنا نہ کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں. اپنے ہر عمل سے، عبادتوں کے اہتمام سے. جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے حقیقی معنوں میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے. شیخ ثناء اللہ مدنی بتائیں گے عمل وہ جو ضروری ہے. ایسا ہی عمل سب سے اہم چیز ہے. آج ہم اور آپ صحیح فضیلت سے لا علم ہیں. بنائیے کامیاب اپنا مستقبل و حال. فضائل اعمال آج شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Marriage or divorce? Islamic ruling? Divorce, Solution or problem? joint family system, Heaven or hell? big fat evils have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice.
Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. شیخ عبد الحادی عمری ڈالیں گے روشنی. دین کو سمجھنے کے مؤثر، مفید اور فرسٹ ہینڈ جو ذرائع ہیں ان میں سے قرآن کے بعد حدیث یہ مؤثر ذریعہ ہے. باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی، پاکیزگی کا جو تصور پیش کیا، آج پوری دنیا جو تصور پیش کر رہی اس سے بہت آگے کا تصور ہے. کامیابی اور اصول کی. جب حدیث میں ایک چیز کلیئر ہو گئی، فل اسٹاپ، آپ کو کسی کی کوئی اوپینین کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی نے جو فرما دیا وہ حرف آخر. تاکہ ہر دور میں مسلمانوں کو ملے صحیح دین رب کے کرم سے. حدیث کہہ رہی ہے جائز ہے، جائز ہے، بس ختم. آؤ حدیث سمجھیں. آج شام 7 بجے اور دوبارہ صبح 11:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. اقرأ أخيا ورتل القرآن. صدیقیت جسے ہم کہتے ہیں، جو نبوت سے ایک درجہ نیچے ہے صرف، پھر ہے شہادت، پھر ہے عام صالح مسلمین. الذین انعمت علیہم کی جو تعبیر آئی ہے سورہ نساء میں کہ وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ان صدیقین کا ایک اہم ترین وصف یہ ہوتا تھا، یا اب بھی ایسے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن میں ہر وقت آمادگی ہو کہ جو سچی بات سامنے آئے دل گواہی دے دے کہ بات ہاں بھائی یہ بات ٹھیک ہے. آپ کی بحث بحثہ ہو رہی تھی، بھائی یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے، میں غور کروں گا، یہ بات تو آپ کی صحیح ہے. یہ انداز ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اس میں بغیم بینہم کی وجہ سے کہ اس کا تو مطلب یہ جیت گیا میں ہار گیا، یہ تو تالی پٹ جائے گی. دیکھنے والے بھی موجود ہیں، لوگ ہماری جو بحث ہو رہی تھی اس کو سن رہے ہیں لوگ، وہ سمجھیں گے کہ بس یہ ان کی تو سٹی گم ہو گئی اور وہ جو ہے وہ جیت گیا. اس خطرے سے اگر آپ اڑے ہوئے ہیں تو یہ در حقیقت حق سے محرومی ہے. تو یہ ہے بغیم بینہم، ایک دوسرے کے اوپر بالادستی حاصل کرنا. حضور کو وہ ایسے پہچانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. ان کے جو علماء تھے، ان کے عوام، ان میں بھی تھے وہ لوگ کہ جو کتاب کو نہیں جانتے تھے کہ کیا ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. جیسے ہمارے ہاں ہے بہت سے لوگ ہیں انہیں کیا پتا قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے، وہ تو جو مولوی کہہ دے وہ ٹھیک ہے. تو اصل فطور تو مولوی کا ہے. مولوی حق کو مانے گا تو سب لوگ مان لیں گے، مولوی نہیں مانے گا تو ظاہر بات ہے کہ عظیم اکثریت لوگوں کی تو وہ ہے کہ جو ان مولویوں اور ان علماء کی باتوں پر اعتماد کرتے ہیں. یہی معاملہ تھا کہ یہود کے علماء کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سب پہچان چکے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچان چکے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. یہ وہی نبی ہے، نبی موعود، نبی آخر الزمان. لیکن بغیم بینہم، یہ راستے کا ان کا پتھر تھا. ہمارے ہاتھ چومے جاتے ہیں، لوگ ہم سے فتوے مانگتے ہیں، ہماری مسندیں ہیں، ہماری حیثیت ہے، سب ختم ہو جائے گی. اگر ہم نے محمد کی تصدیق کر دی صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان لے آئے تو ہماری کیا حیثیت رہ جائے. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. اور جو کوئی بھی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا تو وہ جان لے کہ اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگے گی. یعنی میں نے یہ نیک کام کیے ہیں، میں نے یہ بڑی بڑی نیکیاں کمائی ہوئی ہیں، یہ کیا ہوا، یہ سارا حساب کتاب اللہ کو چکاتے دیر نہیں لگے گی. لیکن اللہ کی آیات کا انکار یہ سب کی نفی کر دے گا. یہ وہ بڑا زیرو ہے جس سے ضرب کھا کر بڑی سے بڑی نیکی جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی. یہی بات آخر میں سورہ توبہ میں آئی ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ. کیا تم لوگوں نے یہ مسجد حرام کے متولی ہونا قریش کا اور یہ پانی پلاتے ہیں حجاج کو، تم نے اتنی بڑی نیکی بنا دیا ہے کہ جو ایمان لائے اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں ان کے برابر کیے دے رہے ہیں ان کو. یہ تمہاری جو سینس آف ویلیوز ہے وہ ختم ہو گئی ہے، تمہارا اقدار کا پورا نظام تلپٹ ہو چکا ہے. تو نیکیاں ویکیاں رہ جائیں گی. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاجُّوكَ. تو اے نبی اگر یہ آپ سے محاجہ کریں، حجت سے محاجہ، باب مفاعلہ، محاججہ، محاججہ اصل میں ہوگا مفاعلہ، محاججہ، لیکن یہ دو جیم جڑ گئے تو محاجہ. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ.
تو اگر یہ آپ سے محاجہ کریں، حجت بازی کریں، ظاہر بات ہے کہ آدمی جو اڑا ہوا ہے، ضد کے اوپر ہے، کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی تو دلیلیں پھر بھی وہ دیتا ہی رہے گا۔ اگر یہ اسی طرح کے حجت بازی میں آپ کے ساتھ مشغول رہے فقل، تو کہہ دیجئے اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی، دیکھو میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا، اور جو میرا اتباع کر رہے ہیں انہوں نے بھی، یعنی اب میں اکیلا نہیں ہوں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں میرے راستہ اور بھی ہیں، وہ دن بھی تھا مکے میں جب میں نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تھا تو کوئی میرا ماننے والا نہیں تھا، پہلے دن صرف 4 ہی آدمی ایمان لائے تھے نا، آپ کی اہلیہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلام جن کو کہ آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ بھی دن تھے، لیکن گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں میرے راستہ اور بھی ہیں۔ اب تو یوں سمجھو 15 برس بیت چکے ہیں میری دعوت کو، ایک امت تیار ہو چکی ہے، ایک جماعت ہے، صدیقین اور شہداء اور صالحین، یہ جو گلدستہ ہے میرے ساتھ ساتھیوں کا، تو ان سب کو جمع کیا گیا۔ قل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی، دیکھو میں نے تو اپنا جو چہرہ ہے اللہ کے سامنے جھکا دیا، اپنا سر جھکا دیا، اور جو میرے اتباع کر رہے ہیں انہوں نے بھی، ہم سب نے مل جل کر اللہ کو معبود مان لیا، وہ اللہ کہ جو اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، ہم نے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اے نبی اب آپ پوچھئے ان سے جنہیں کتاب دی گئی تھی، یہود اور نصارہ، اور امیین، یہ امیین کا لفظ اصل میں تو لفظی ترجمہ تو امیین کا ہے ان پڑھ، پڑھے ہوئے لکھے ہوئے لوگ نہ ہوں، لیکن اس کا اصل میں اطلاق ہوتا تھا بنو اسماعیل جو عرب میں آباد تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اور جو ان کے تابع تھے، انہی کے نقش قدم پر چلنے والے اور انہی کو اپنا سردار اور پیشوا ماننے والے، یہ کہ جو بدترین شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے اور وہ بھی نبی تھے، لیکن یہ کہ انہیں کوئی کتاب نہیں دی گئی، نہ ان کی اولاد میں آگے نبوت چلی، 2500 برس بیت چکے تھے کہ کوئی نبوت اس شاخ میں تھی ہی نہیں، تو بھول چکے تھے دین کو، اور سارا انہوں نے جو ہے اپنا ایک تمار بنا لیا تھا، نئی نئی رسمیں ایجاد کر لی تھی، بدترین شرک میں مبتلا تھے۔ اصل میں کتاب اور نبوت اور رسالت چلی ہے دوسری شاخ میں، حضرت اسحاق جو دوسرے بیٹے تھے، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت اسحاق بھی نبی، حضرت یعقوب بھی نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف نبی، پھر یہ سلسلہ چلا، بنی اسرائیل کے انبیاء، حضرت موسیٰ بھی انہی میں آئے، حضرت عیسیٰ بھی انہی میں آئے، لہذا یہ امیین کہلاتے ہیں، اور وہ ہے اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، اس میں نصارہ بھی شامل ہے اور اس میں یہود بھی شامل ہے، تو اس اعتبار سے اب ان دونوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ قل للذین اوتوا الکتاب والامیین، اے نبی اب آپ ڈنکے کی چوٹ پوچھئے، سوال کر لیجیے، کلیئر کھلم کھلا کیجئے، ان سے بھی جنہیں کتاب دی گئی تھی، یہود اور نصارہ سے بھی اور امیین سے بھی، اسلمتم، تم بھی اپنا سر جھکاتے ہو کہ نہیں؟ تم نے بھی سر جھکایا یا نہیں؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ واقعتاً اپنا سر جھکا دیں، سر تسلیم خم کر دیں، اسلام کے لفظی معنی یہی ہے، جو سرنڈر، سپردگی، حوالگی، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، سرنڈر کر دیا، یہ سرنڈر ہے۔ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ کریں تو یہ ہدایت کی راہ پر ہے۔ یہ آیت جو ہے سورہ بقرہ میں پہلا پارے کا جو آخری رکوع اس میں آیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ لوگ بھی ایمان لے آئے اس طور سے جس طور سے کہ اے مسلمانوں تم ایمان لائے ہو، تو پھر وہ بھی ہدایت پر آ جائیں گے۔ یہاں وہی مضمون مختصر الفاظ میں آ رہا ہے، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ اسلام لے آئیں، اگر وہ اطاعت قبول کر لیں، سر تسلیم خم کر دیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ بھی ہدایت پر آ گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور پھر اگر وہ روگردانی کرے، پیٹھ موڑ لے، تو اے نبی آپ پر سوائے پہنچا دینے کے کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ دیکھیے اس میں کچھ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ کیا حضور کے ذمے صرف تبلیغ کی ذمہ داری تھی؟ قرآن تو کہتا نہیں، ہم نے تو بھیجا اپنے رسول کو اس لیے کہ دین کو غالب کریں، غالب کرنے کی ذمہ داری بھی محمد پر تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان دونوں چیزوں کو کیسے ریکنسائل کریں گے؟ انفرادی سطح پر کسی اور شخص کے بارے میں حضور پر اس کے سوا ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ دین حق پہنچا دیں،
اس کے بعد اختیار اس کا ہے، مانے نہ مانے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے راستہ ان کو دکھا دیا، اب وہ چاہیں تو شکر